اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ابن ملجم کے ہاتھوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور امید حیات باقی نہ رہی تو حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وصیت فرمائی، اے عبد المطلب کے فرزندوں، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے امیر المومنین قتل کر دیے گئے، مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو، اگر میں اس کے وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے، خبردار کسی جی روح کو مار کر اس کا مثلہ نہ کیا جائے، خواہ وہ بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جندب ابن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ انتقال فرما گئے تو کیا ہم حسن کی بیعت کر لیں؟ جواب دیا، نہ تو میں حکم دیتا ہوں اور نہ ہی روکتا ہوں، تم خود ہی غور و خوض کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، لوگوں نے کہا، کیا آپ اپنا خلیفہ نامزد نہ کریں گے؟ جواب دیا، نہیں، میں کام تم پر چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ لوگوں نے کہا، جب آپ خدا کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے، جبکہ آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا؟ فرمایا، میں کہوں گا، الہی تو نے مجھے ان کا خلیفہ بنایا جب تک تو نے مجھے چاہا، پھر تو نے مجھے موت دے دی اور میں نے تیری ذات کو ان میں چھوڑا، بس اگر تو چاہے تو ان کی اصلاح کر اور اگر تو چاہے تو انہیں برباد کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقہ کے علاوہ سارے عالم اسلام کی نگاہیں انتخاب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑیں، جو ہر لحاظ سے حکومت الہیہ کی سربراہی اور منصب خلافت کے اہل تھے۔ شہادت علی کے دوسرے دن جب آپ جامع کوفہ میں داخل ہوئے تو ایک بڑی جمعیت نے آپ کو منصب خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ سب سے پہلے قیس بن سعد نے یہ کہہ کر بیعت کی، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے خدائے عز و اجل کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اور مفسدوں سے جنگ کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کہو، یہی سب شرطوں کو شامل ہے۔ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کی خلافت کا علم ہوا تو حضرت حسن کی نرم خوئی اور صلح پسندانہ خو کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ عبداللہ بن عامر بن قریظ کی سرکردگی میں ایک مسلح لشکر عراق کی جانب روانہ کر دیا، جو آبار ہوتا ہوا مدائن کی طرف بڑھا۔ ادھر قیس بن سعد اور دیگر عراقیوں نے حضرت حسن کو جنگ کی تیاری کے لیے ابھارنا چاہا، مگر آپ کا سابقہ جنگوں کے تلخ تجربات کی بنا پر جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ جب پہلے شام کی پیشکش اور ہوا خواہوں کا اصرار دیکھا تو آمادہ ہو گئے اور قیس بن سعد کو 12,000 فوج کے ساتھ اہل شام سے قتال کے لیے بھیجا، خود بھی ایک فوج کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہوئے، مدائن کے پاس اقامت گزین ہوئے۔ عراقی فوج میں شور و غوغا بلند ہوا کہ قیس بن سعد قتل ہو گئے، لوگ بھاگنے لگے اور ایک دوسرے کا سامان لوٹنے لگے، یہاں تک کہ حضرت حسن کا خیمہ اکھاڑ دیا گیا۔ جس فرش پر آپ بیٹھتے تھے اسے بھی کھینچا جانے لگا۔ اس طوفان بدتمیزی میں حضرت حسن بھی زخمی ہوئے اور میدان سے اٹھ کر
قصر مدائن میں تشریف لے گئے۔ علامہ ابن کثیر رقم تراج ہیں، اہل عراق نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کا انتخاب اس نیت سے کیا تھا کہ وہ اہل شام سے جنگ کریں گے، لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، جس کے ذمہ دار خود اہل عراق تھے، کیونکہ وہ خود جنگ سے پہلو تہی کرتے تھے اور اپنے قائدین کی باتیں نہ مانتے تھے۔ اگر وہ عقل اور شعور رکھتے تو اس نعمت خداوندی کی قدر کرتے جو انہیں صبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عظیم صحابی اور صحابہ میں بھی عالم فرزانہ صاحب عظیمت شخصیت کی بیعت سے حاصل ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہوا کا رخ بدلا ہوا دیکھا، آپ نے حامیوں کی بزدلی اور انتصار اور شامیوں کے لشکر کی تیز رفتار پیش قدمی دیکھی تو آپ نے مشاہدت روزگار کے باعث مایوس ہو گئے۔ امور خلافت سے بیزار ہو کر آپ نے حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان کو ایک خط تحریر فرمایا، جس میں صلح کی تجویز پیش کی اور چند شرطوں کے ساتھ امور خلافت سے دستبرداری کا اظہار فرمایا تھا۔ دوسری جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک سادہ کاغذ مہر لگا کر حضرت حسن کے پاس بھیج دیا کہ وہ جو شرطیں چاہیں تحریر کر دیں، میں انہیں تسلیم کر لوں گا، آپ میرے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم مندل ہو چکا تھا، وہ کوفہ پہنچے، امیر معاویہ بھی کوفہ آ گئے، دونوں نے باہم صلح کر لی اور حضرت حسن نے امت کو خونریزی سے بچانے کے لیے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کر لی۔ شرائط صلح یہ تھے، پس حسن نے شرط لگائی کہ وہ کوفہ کے بیت المال میں جمع 50,000 درہم لے لیں گے اور دارالجرد کا خراج ان کے لیے مخصوص ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے روبرو گالیاں نہ دی جائیں۔ صلح کے شرائط پر طرفین کا اتفاق ہو جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر حضرت حسن نے ایک تقریر فرمائی، اما بعد لوگوں، خدا نے ہم میں سے پہلے شخص کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی اور ہم میں سے آخری شخص کے ذریعے سے تم کو کشت و خون سے بچا لیا، اور سنو، اس حکومت کی ایک مدت و میعاد ہے اور دنیا دست بادست پھرا کرتی ہے۔ حق تعالیٰ اپنے نبی سے فرما چکا ہے، کیا معلوم کہ وہ حکومت تمہاری آزمائش ہو اور چند دن کی آسائش ہے۔ اس صلح کے بعد خلافت راشدہ کے دور کا خاتمہ ہو گیا اور ملوکیت کی داغ بیل پڑنی شروع ہوئی۔ حضرت سفینہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ اسلام میں اس عظیم صلح کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حرف بہ حرف صادق آئی جو تقریباً 40 سال قبل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افرما ہوئے اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ سرکار کبھی لوگوں کی جانب نگاہ کرتے اور کبھی حسن کو دیکھتے، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔